مولوی سے جا کے کہو حسین کی 50 سالہ زندگی بتاؤ، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فساد ختم ہو جائیں گے، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، فرقہ واریت دم توڑ دے گی۔ حسین کی 50 سالہ زندگی سامنے لاؤ۔ اب دھیان سے میری بات سننا، کچھ چیزوں کو، کچھ مقامات کو، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوا بھی ہوتا ہے، سنا ہوا بھی ہوتا ہے، اور کچھ کو صرف سنا ہوا ہوتا ہے۔ مدینہ کسی نے صرف سنا ہوا ہے اور کسی نے سنا ہوا بھی ہے اور دیکھا ہوا بھی ہے، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ ہم سب نے جنت کو سن رکھا ہے، دیکھا نہیں، جہنم کو سن رکھا ہے، دیکھا نہیں۔ تو جس نے جس عالم سے، جس خطیب سے جیسے منظر سنے، اس کے ذہن میں جنت کا ویسا نقشہ ہے۔ ہم سب نے جس خطیب سے، عالم سے جہنم کے جو منظر سنے، ہم سب کے ذہن میں الگ الگ نقشہ ہے، جہنم کا بھی، جنت کا بھی۔ اب سب کے ذہنوں میں نقشہ ہے، لیکن وہ الگ الگ ہے، اور وہ ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، وہ ہے ہی ایسا۔ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم نے مودی کو سنا ہوا بھی ہے، دیکھا ہوا بھی ہے، ٹرمپ کو سنا ہوا بھی ہے، دیکھا ہوا بھی ہے، اور امیر المومنین پیر طریقت فضیلت الشیخ حضرت مولانا میاں محمد شہباز شریف صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ سنا ہوا بھی ہے۔ جسے صرف سنا ہوا ہو، دیکھا ہوا نہ ہو، تو جیسا سنا ہوا ہو ذہن میں ویسا نقشہ ہوتا ہے۔ تو میرے لفظ پہنچ رہے ہیں آپ تک؟ ہم نے ابو بکر کو سنا تو ہے، دیکھا نہیں۔ عمر کو سنا تو ہے، دیکھا نہیں۔ تو جس نے جیسا سنا اس کے ذہن میں ویسا نقشہ۔ اب میرے ذہن میں ایک نقشہ ہے کہ یوں غار ثور ہے، ابو بکر جا رہے ہیں، سبحان اللہ، کندھے پہ اٹھا رکھا ہے نبوت کو۔ میرے ذہن میں ایک نقشہ ہے حضرت عثمان کا، ایک ذہن میں نقشہ ہے حضرت حمزہ کا۔ جیسا جیسا مطالعہ کیا ویسا نقشہ ہے، جیسا جیسا پڑھا، جیسا جیسا اکابر سے سنا ویسا نقشہ ہے۔ ہم نے حسین کو سنا تو ہے، دیکھا نہیں۔ تو جیسا سننا تھا ویسا نقشہ ہونا تھا۔ اب اس پوری قوم کے ذہن میں حسین کا کیا نقشہ ہے کہ حسین چھوٹا سا بچہ ہے، کیونکہ سنا ہی یہ خطیبوں سے کہ سجدے سے کھیلتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے میں آج توبہ میں امتحان دے دے رہا ہوں، چہرے سے محسوس ہو رہا ہے۔ صاحبان توجہ ہے، ہم نے سنا ہی ہے حضور کے کندھے پہ سوار ہے، سجدے سے کھیلتا ہے، تو بچہ ہے۔ حضور اپنی زبان چچاتے ہیں، بچہ ہے۔ سب کے ذہن میں یہ نقشہ ہے حسین کا۔ پھر ایک اور نقشہ ہے ہمارے ذہن میں کہ حسین گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، میدان کربلا ہے۔ یہ دو ہی نقشے ہیں۔ یہ جب گود میں ہے تو 5 سال کا ہے، کربلا میں ہے تو 57 سال کا ہے۔ گود میں ہے تو 6 سال عمر تھی حضرت حسین کی، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کربلا میں دو چیزیں ملتی ہیں، یا 58 سال ہے یا 57 سال ہے۔ 58 سے 6 نکالو، 52، 2 اور چھوڑ دو، کہیں مغالطہ ہو گیا ہو کسی لکھنے والے کو، 50۔ یہ 50 سال جس مولوی سے جس کا تعلق ہے، جس مکتبہ فکر سے کوئی آیا ہے سننے کے لیے، اپنے اپنے مولوی سے جا کے کہو حسین کی 50 سالہ زندگی بتاؤ، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فساد ختم ہو جائیں گے، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، فرقہ واریت دم توڑ دے گی۔ حسین کی 50 سالہ زندگی سامنے لاؤ۔ میری عمر اس وقت 50 سال ابھی نہیں ہوئی، 4 لفظ آتے ہیں دنیا جانتی ہے، حضور کا نواسا، سبحان اللہ، نوجوانان جنت کا سردار، علی کا بیٹا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک؟ اس بڑے مجمع میں 25 سال والے بھی ہیں، 20 سال والے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 30 سال والے بھی جوان ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں گھر ہی بیٹھے رہتے ہو یا باہر بھی نکلتے ہو؟ جی سارے علاقوں کیوں کرو نکلتے ہیں نا، کوئی کالج جاتا ہوگا، یونیورسٹی جاتا ہوگا، کوئی دکان پہ جاتا ہوگا، کوئی ابا کے ساتھ کھیتی باڑی کرنے جاتا ہوگا، کوئی ہنر سیکھ رہا ہوگا، کوئی بیرون ملک جاتا ہوگا۔ آپ باہر جاتے ہیں، حسین گھر ہی بیٹھے رہے۔
حضور دنیا سے رخصت ہوئے، حسین اندر اپنے کمرے میں چلے گئے، کب کربلا سجے نکلوں، کب یزید آئے میں باہر جاؤں. حسین کیا کرتے رہے 50 سال؟ حسین کیوں کر بیٹھے رہے؟ میں نہیں بیٹھا، آپ نہیں گھر بیٹھے. حسین کیا کرتے رہے؟ جس طبقے سے کسی کا تعلق ہے پوچھے اپنے اپنے مولوی سے، پوچھے اپنے اپنے خطیب سے، پوچھے اپنے اپنے استاد سے. حسین کی 50 سالہ زندگی مجھے بتاؤ. بولو سبحان اللہ. حضور دنیا سے رخصت ہوئے، حسین کا بچپن ہے اور بچپن بھی گود والا ہے. حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، ممبر پہ بیٹھے، صحابہ سامنے، خاموش. خطبہ شروع کریں، خاموش. خطبہ شروع کریں. ابوبکر کہتے ہیں خطبہ شروع کرتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ حسن حسین کہاں؟ لاؤ انہیں. لایا گیا. ممبر کی داہنی جانب حسن کو بٹھایا، بائیں جانب حسین کو بٹھایا، اور صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا صحابہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، خطبہ حضور کا غلام پڑھے گا، حضور کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن حسین کو. سبحان اللہ. صرف 6 سال حیات رہی ہے سیدہ فاطمہ، 6 مہینے حیات رہی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی رحلت کے بعد، 6 ماہ بس. اس دورانیے میں مدینے میں ایک دن شدید طوفانی بارش آئی. اب ایسی کیفیت ہو تو ماں کو بچوں کی فکر ہوتی ہے. کنیز کو کہا بچوں کو دیکھو. سیدہ فاطمہ نے. کنیز واپس آ کے کہتی ہے سین میں بھی نہیں اور میں نے تو گلی میں بھی جھانکا ہے نہیں. جب اس نے گلی کا نام لیا حضرت فاطمہ مسکرائیں اور مسکرا کے فرمایا میرے بچوں کو گلی میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، میرے بچے یا گھر ہوتے ہیں یا ابو بکر کے گھر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. فقط 2.25 سال کا عرصہ ہے حضرت ابو بکر کا، 2.25 سال. حسین کا بچپن ہے. حضرت عمر خلیفہ بنے. ہائے ہائے سبحان اللہ. حضرت عمر خلیفہ، اور عمر بھی ایسے خلیفہ بنے کہ حضرت ابو بکر نے بلایا حضرت عثمان کو اور فرمایا میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھ کے لکھو. حضرت عثمان نے قلم کاغذ دیا، لکھنے بیٹھے. حضرت ابو بکر لکھتے ہیں لکھو میرے بعد خلیفہ. اب جملے یہیں پہ تھے. نقاہت اتنی تھی کہ حضرت ابو بکر نیند کی آغوش میں چلے. حضرت عثمان نے جلدی سے جملہ مکمل کر دیا میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا. رکھا کاغذ اور ڈائری اور حضرت عثمان اپنے چلے گئے. حضرت ابوبکر نیند سے واپس پلٹے، بلایا عثمان کو کیا لکھا ہے؟ میں نے یہ لکھا ہے اپنی طرف سے. فرمایا میں نے بھی یہی لکھا. اب اگلے دن حضرت ابوبکر کی طبیعت جو سنبھلی تو تشریف لائے، ممبر پہ بیٹھے اور صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا اس پہ میں نے اپنے بعد جس کا نام تجویز کیا ہے قبول ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں. کون ہے؟ دیکھا تو علی. حضرت ابوبکر نے پوچھا اس پہ میں نے اس کا نام تجویز کیا ہے اپنے بعد خلافت کے لیے، تمہیں قبول ہے؟ نہیں. کون؟ علی. علی آپ کو کیا ہوا؟ حضرت علی کہتے ہیں اس پر اگر خلافت کے لیے عمر کے علاوہ کسی اور کا نام ہے تو مجھے قبول نہیں. وہ حضرت ابوبکر کا زمانہ تھا 2.25 سال. پھر حضرت عمر ہیں، یہ تقریباً کم و بیش 10 سال کے لگ بھگ کا زمانہ کہ حضرت حسین کا لڑکپن ہے، جوانی ہے، جوانی میں قدم رکھا حضرت حسین نے. اور یہ ایسا دور ہے، ایسا زمانہ ہے کہ ابھی داڑھی مبارک نہیں آئی حضرت حسین کی، جوان ہو رہی ہے، لڑکپن کا زمانہ ہے، جوان ہو رہی ہے، شباب ہے. حضرت عمر سلام میں پہل کرتے ہیں حضرت حسین، اور اس انداز سے پہل کرتے ہیں کہ کبھی موقع جانے ہی نہیں دیتے. حضرت حسین کہتے ہیں میں نے کہا کبھی میں بھی پہل کروں، ہر دفعہ عمر پہل کرتا ہے. تو ایک دفعہ حضرت حسین نے دیکھا وہ سامنے سے عمر آ رہے ہیں. حضرت حسین کی نگاہ پڑ گئی کہ عمر آ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر کی نگاہ نہیں پڑی کہ وہ سامنے حسین کھڑے ہیں. تو حضرت حسین جلدی سے پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے عمر قریب آئیں گے میں یکدم باہر نکلوں گا، سلام میں پہل میری ہوگی. تو جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے، ابھی حضرت حسین پلر کی اوٹ سے آئے نہیں، عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم.
حضرت حسین وعلیکم السلام کہتے ہوئے باہر آئے اور پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ اور سنو جوانوں، جنہوں نے اور لوگوں سے سنا ہے کہ دشمنی تھی، گھر کا دروازہ جلایا تھا، سنو عمر آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں تھا؟ جناب عمر کہتے ہیں حسین، سونے کے پانی سے جملہ لکھا جائے نا تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. حسین مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا تو یہاں تھا، تو یہاں ہے؟ حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی. یہ عمر کا زمانہ، حسین کا لڑکا پن. صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں حضرت عمر، تھوڑے سے صحابہ بیٹھے ہیں، چند ایک دائرہ لگا، جس طرح بعض اوقات ہمارے تبلیغی بھائی مشورہ کرنے کے لیے دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں، تو یوں بیٹھے ہیں صحابہ کے پاس حضرت عمر اور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں. پابندی لگائی نہیں، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں. جملہ اتنا عجیب تھا، بات پہنچی حضرت علی تک. حضرت علی مسجد میں آ گئے اور آ کے کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کہا کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں؟ میرے بیٹے، میں میدان کا بندہ، میرے بیٹے، میں صاحب ذوالفقار، اور میرے بیٹے گھر بیٹھے، میرے بیٹے میرے ایک وار سے مرحب کا سر اڑے، میرے ایک وار سے عمر بن عبد الود کا سر اڑے، اور میرے بیٹے گھر بیٹھے، یہ آپ نے کیا کہا؟ یہ جو بات سنا رہا ہوں اسے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کلائی والی جگہ سے پکڑا حضرت علی کو، مواجہ شریف پر لے کر آئے، حضور کی قبر اطہر پر لے کر آئے اور آ کے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ حضور کی. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصت ہو گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں علی اب جب میرا جی چاہتا ہے نا حضور کو دیکھنے کو تو میں انہیں دیکھتا ہوں. اب جب میرا جی چاہتا ہے حضور کو دیکھنے کو تو میں انہیں دیکھتا ہوں. دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے یہ گزر گئے پھر کسے دیکھوں گا. میں بات سمیٹتا ہوں کیونکہ میرے بھائی حافظ ظفر شہزاد صاحب تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے کلام آپ کو سنانا ہے اور بڑی دور سے آئے ہیں اور بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. میں انشاءاللہ بات کو سمیٹتا ہوں اور ویسے بھی 1 گھنٹہ ہونے کو ہے، 5 منٹ رہ گئے. یہ محبتیں ہیں صحابہ کی آل بیت کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ، شہزادوں کے ساتھ. اور سچی پوچھو اگر یہ جو آپ تک بات پہنچی کہ حسین سجدے سے کھیلتا ہے، یہ پہنچائی کس نے؟ یہ جو آپ تک بات پہنچی کہ حسین کندھے پہ سواری کرتا ہے، اوے پگلو یہ تو سوچو یہ بات پہنچائی کس نے؟ لعاب چوستا ہے، زبان چوستا ہے، یہ بات پہنچائی کس نے؟ صحابہ کو چھوڑو تو یہ روایت آپ تک کون پہنچاتا ہے؟ ارے سنیے، غدیر کے موقع پر پیارے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ بڑے ٹھاک کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، میں مانتا ہوں اس حدیث کو، لیکن یہ حدیث سنانے والا اور اسے سنا کر پھر نفرت پھیلانے والا یہ نہیں بتائے گا کہ یہ حدیث پہنچائی کس نے ہے. قاضی اگر آپ تک پہنچا رہا ہے تو اسی محبت اور جذبے سے بولیے گا جس محبت سے میں سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس بات کو مجھ تک پہنچانے والا عمر ہے. اس بات کے راوی کو تو مان، بات پہنچانے والا عمر ہے. حضرت عثمان کا دور آتا ہے، محبتیں ہیں، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاتا. پھر حضرت علی کا دور ہے، پھر حضرت معاویہ کا دور ہے. 19 سال. کتنا؟ 19 سال. چھوڑیے کئی باتیں ہیں بہت ساری، لیکن میں سب نہیں بیان کر سکتا. ایک شعر بہت زیادہ میڈیا پہ گردش کرتا ہے اور پہلے تو بہت ہی زیادہ گردش کرتا تھا، پھر اس پہ بحث بھی ہوتی ہے کہ یہ ان حضرت کا نہیں ہے، ان کے ہم نام ہیں کوئی ان کا ہے. لیکن بہرحال سنایا بہت جاتا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید. آج سنے ہیں تسی تھوڑا جا بولو نا پھر میں سنتے ہیں. سرداد نداد
دست در دستے. چلو صرف تکو تسی مانا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی. سرداد سرداد ناداد دست. سرداد ناداد دست در دست یزید. سر دے دیا لیکن ہاتھ سر دے دیا لیکن ہاتھ. میں اس بحث میں نہیں چاہتا کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری انہی کا ہے یا ان کا کوئی ہم نام تھا. اس کا شعر ہے جس کا بھی ہے, اس تفصیل میں بھی نہیں جاتا. کون کون سناتا ہے اس تفصیل میں بھی نہیں جاتا. تیسرا مصرع صرف لے کر آپ کے ضمیر کے دروازے پہ دستک دینے لگا ہوں. سرداد نداد دست در دست یزید. سر دے دیا لیکن ہاتھ. کب کب؟ جب کربلا میں تھا. کب؟ جب 58 سال کا تھا. کب؟ جب بچے صاف تھے. کب؟ جب عورتیں صاف تھیں. کب؟ جب مسافر تھا. کب؟ جب غریب الوطن تھا. کب؟ جب مظلومی کی حالت میں تھا. سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. تھوڑا سا پیچھے آؤ. حسین گھر میں تھا. حسین کے پاس فوج بھی تھی. حسین کے پاس اسلحہ بھی تھا. حسین کے پاس جوانی بھی تھی. حسین کے ساتھ علی بھی تھا. حسین کے ساتھ حسن بھی تھا. حسین کے پاس عباس بھی تھا. حسین گھر میں تھا. مال بھی تھا. جوانی بھی تھی. طاقت بھی تھی. فوج بھی تھی. اسلحہ بھی تھا. ابو بکر آیا ہاتھ دے دیا. عمر آیا ہاتھ دے دیا. عثمان آیا ہاتھ دے دیا. علی آیا ہاتھ دے دیا. معاویہ آیا ہاتھ دے دیا. قاضی پیغام دینا چاہتا ہے حسین نے جسے ہاتھ نہیں دیا نہ دے, جسے دیا اسے ماں. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سرداد نداد دست در دستے یزید. حسین تیرے کیا کہنے. کسی بندے پہ حملہ ہونا تو وہ ہاتھ دے کے سر بچاتا ہے. وہ ہاتھ دے کے سر بچاتا ہے. حسین تیرے کیا کہنے. تو نے سر دے کے ہاتھ بچایا. تیری عظمتوں کے کیا کہنے, تیری رفتوں کے کیا کہنے. حسین ایک دل نشی کہانی. حسین دستور حق کا بانی. حسین عباس کا سراپا. حسین اکبر کی نوجوانی. حسین قاسم کی کمروائی. حسین عسکر کی بے زبانی. حسین دجلہ کا خوش ساحل. حسین صحرا کی بے قراری. حسین دل ہے, حسین جاں ہے, حسین قرآن کی زباں ہے, حسین سجدوں کی سرزمین ہے, حسین ذہنوں کا آسماں ہے. اٹھا رہا ہے جلاش اکبر. حسین بوڑھا نہیں جواں ہے. حسین ایمان کی جستجو ہے. حسین یلدا کی آبرو ہے. حسین تنہا تھا کربلا میں. حسین کا ذکر 400 ہے. فرات کی نبض رک گئی ہے. حسین مصروف گفتگو ہے. جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے. حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا نے جس صحابی کی بھی فضیلت کو بیان کیا نا, اس کے عمل کے بعد حضرت ابوبکر کی فضیلت کو بیان کیا, عمل کے بعد حضرت عمر کا عمل سامنے آیا, پھر فضیلت کو بیان کیا. حضرت عثمان کا عمل سامنے آیا, پھر فضیلت کو بیان کیا. حضرت ابوبکر کا عمل سامنے آ گیا, وہ گواہی سامنے آ گئی جب باہر گلی میں کھڑے ہو کے ابو جہل تالیاں مار رہا تھا کہ کیسا ان کا نبی ہے. کہتا ہے گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں. کیسے قرے نار کراس کیا, کیسے قرے زمہریر کراس کیا, کیسے گیا, پل بھر میں پھر آ بھی گیا. جو ٹھٹھا کر رہا تھا, مذاق اڑا رہا تھا. اور اس وقت جو ابو بکر نے تصدیق کی, عمل آ گیا, تو پھر حضور نے فرمایا اشہد انک صدیق الحق. اسی طرح جو پہلے میں نے بات کی, پھر فرمایا عمر کے بارے میں انت لسان اللہ لو کان بادی نبی لکان عمر. عمر تجھے دیکھ کر شیطان راستہ بدلتا ہے. عمل سامنے. جب حضرت عثمان کا عمل سامنے آ گیا, غزوہ تبوک میں حضرت عثمان نے 100 اونٹ سامان سے لدے گئے, پھر 100 اونٹ سامان سے لدے, پھر 100 اونٹ سامان سے لدا.
اسے تھوڑا سا ڈیپلی اس لیے سوچیں کہ آج کل کسی کے پاس کچھ چند پیسے آ جائیں نا، وہ نہ مولویوں کو کچھ سمجھتا ہے نہ اسلام کو کچھ سمجھتا ہے، سمجھتا ہے میرے پاس پیسے آ گئے ہوں میں کپڑے رشتے رہنے ہی نہیں نا۔ اونٹ کتنے کا ہوگا آپ کے یہاں ٹوبا ٹیکسی میں؟ 5 سے 8 کے درمیان لاکھ کے کم از کم ایک اونٹ۔ 100 اونٹ سامان سے لدا ہوا، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر جب حضور نے پھر چندہ کا اعلان کیا تو پھر 1000 دینار۔ اب اس میں کئی سبحان اللہ کسی نے اس لیے نہیں نہ کہی کہ 1000 دینار، انہوں نے سمجھے یہ کاغذ والا دینار۔ یقین جانے اس ڈیٹیل میں اگر کوئی جائے نا تو لوگ حیران رہ جائیں، تنگ رہ جائیں، ان کے طوطے اڑ جائیں کہ کتنا مال دیا حضرت عثمان۔ میں اس تفصیل میں اب نہیں جاتا کہ وہ دینار کتنا تھا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ 1000 دینار، 300 اونٹ سامان سے۔ یہ عمل جب سامنے آیا، اب حضور کی گودی میں ہیں وہ سکے، حضور انہیں یوں اٹھاتے، چھن چھن کی آواز آتی، اور حضور پھر مسکرا کے فرماتے ہیں، یہ عمل سامنے آ گیا نا، پھر فرمایا عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین کی کوئی عظمت مجھ سے پوچھے تو اس کے لیے میں ایک جملہ، اگر وہ صاف نیت ہو کہ قاضی کی بات سنے تو وہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ جس صحابی کی فضیلت کو میرے آقا نے بیان کیا، اس کے عمل کے بعد حسین نے ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، نماز فرض ہی نہیں ہوئی، روزہ نہیں رکھا، فرض ہی نہیں ہوا، کسی جہاد میں نہیں گیا، میدان میں نہیں گیا، 5 سال کا بچہ ہے، نماز بھی نہیں پڑھی، حضور نے پہلے ہی فرما دیا نوجوانان جنت کا سردار۔ اس لیے کہہ رہا ہوں حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تخدید تخت اترے، حسین دا کوئی رسول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے، زمان بدلے، ساقی بدلے، میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفات پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، اے گنٹی سدی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرا نہ پانے۔ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جامی حسین ہے۔ سنائے وقت کے یزیدیوں، سنائے سمر کے کسیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی شبیل ہوں، میری برزبہ بھی حسین ہے۔ کون حسین؟ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد۔ سکلین یہ خود اچھنا شامل ہے۔ مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من، حسین دا جہاد، بولو بولو حسین دا جہاد۔ نہ بحث کر، نہ بحث ہے، نہ بحث کر، نہ بحث ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے نہود وچ علی دا ایک خمار ہے۔ نہ بحث کر، نہ بحث ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے نہود وچ علی دا ایک خمار ہے، حسین دی حسین ہے، حسین صبر و اعداد من۔ کون
حسین گل امامت نبی کا پرتو نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر حسن سجدہ جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے کیا نمازی ہے کہ بے خوف ہدف سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام سبحان اللہ سبحان اللہ اور توبہ ٹیکسنگ والو یہ جملہ بڑی محبت سے سنبھالنا ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے عبادت پہ سلام سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل لفظوں کی پہچان والو یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے دھوکے سے بلایا گیا حضرت حسین کو بولو 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 دھوکے سے بلایا گیا پھر خیمے جلائی اسی لیے گئے مقصد تھا خطوط کو جلانا کہ یہ یزید کے دربار میں نہ پہنچے اور اسے پتہ نہ چلے پتہ چل گیا کہ فلاں بے ایمان تھا فلاں مردود تھا فلاں بے وفا تھا تو ہماری شامت آ جائے گی اس کے لیے خیموں کو جلایا گیا جلانا خطوط مقصد تھا بے ایمانوں کا حسین جنگ کے لیے نہیں کہتے نہ معلوم آپ کے ساتھ زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے پہلے بھی انہوں نے بتایا ہم نے 15 سال سے مشورہ کیا شروع 15 سال ہم مشورہ کرتے رہے تو پھر آپ کو بلایا دھیان میری طرف رکھنا ایک طرف سے کہا جاتا ہے حضرت حسین دیکھو نا جہاد کے لیے گئے اور صحابہ ساتھ نہیں گئے توجہ ہے میری طرف حضرت توجہ میرا لڑکے میں گھر ڈالا حضرت حسین جہاد کے لیے گئے اور صحابہ ساتھ نہیں گئے ایک اور طرف سے کہا جاتا حضرت دیکھیے رب نے ہمیں کیسا اعتدال والا راستہ دیا ہے الحمدللہ ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے دیکھو حضرت حسین جہاد پر گئے اور صحابہ ساتھ ایک اور طرف سے کہا جاتا ہے اگر جہاد ہوتا تو صحابہ ساتھ جاتے میری بات نہیں سمجھ رہے ایک طرف سے کہا جاتا ہے دیکھو نا حق کی جنگ تھی صحابہ نہیں گئے ایک طرف سے کہا جاتا ہے اگر حق کی جنگ ہوتی صحابہ ساتھ اب نوجوان بیچارہ تو پریشان ہو گیا کروں کیا جاؤں کہاں کہوں کیا کروں کیا کسی ایک کتاب سے بھی نہ اپنا اور نہ اپنا کسی ایک کتاب سے بھی ضعیف کتاب سے بھی پوشیدہ کتاب سے بھی کوئی نہیں دکھا سکتا کہ حضرت حسین نے مدینہ والوں کو کہا ہو میں جہاد پہ جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو نہیں کہا کوئی بھی ثبوت نہیں دے سکتا بلکہ مدینہ والوں نے تو روکا کہ نہ جاؤ بڑے بے وفا لوگ نہ تیرے ابا سے انہوں نے وفا کی نہ تیرے بھیا سے انہوں نے وفا کی نہ جاؤ روکا
یہ تو حسین نے کہا ہی نہیں کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو، جنگ کے لیے جاتے تو علی اصغر کو تو لے کے نہ جاتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بچوں کو خواتین کو تو لے کے نہ جاتے، فوج لے جاتے، اسلحہ لے جاتے. وہ جنگ کے ارادے سے تو گئے ہی نہیں، یہ تو دھوکے سے بلایا گیا اور پھر بے وفائی کی گئی. لیکن اب مسئلہ بڑا عجب ہو گیا. یہ 1448 ہجری ہے، 61 ہجری میں واقعہ ہوا تھا. 14 صدیاں بیت گئی. ہم انتہائی فتنوں کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. نوجوان بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ کرے کیا، بوڑھوں سے آ کے پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہم نے تو بچپن میں ایسی باتیں نہ سنی تھی. اب ہے سوشل میڈیا، گلوبل ولیج ہے، ہر طرف ایک بحث چلتی ہے. میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکن آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر آپ کا دل مانا تو ساتھ دینا، نہ دل مانا تو آپ جانیں، آپ کے تخیل جانیں، آپ کی بات جانیں، آپ کا ایمان جانیں. میں اپنے دل کی دھڑکن پیش کر رہا ہوں. لیکن اگر دل مانا تو پھر بخیل مت بننا، پھر اس کا اظہار کرنا. میں نہیں جانتا یزید ملبس تھا یا نہیں، ابن زیاد ملبس تھا یا نہیں، میں نہیں جانتا شمر ملبس تھا یا نہیں، میں نہیں جانتا کوفیوں نے کیسے بے وفائی کی، خط لکھے نہ لکھے، کس نے لکھے. اس لیے یہ میں لفظ بول رہا ہوں کہ نہیں جانتا، کیونکہ ساری باتیں تاریخ کی ہیں اور تاریخ لکھی گئی ہے بہت عرصہ بعد. ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ حسین میرے آقا کا نواسا ہے، میں اتنا جانتا ہوں حسین نوجوانان جنت کا سردار ہے، میں اتنا جانتا ہوں حسین میرے آقا کا خون ہے، میں اتنا جانتا ہوں حسین علی کا بیٹا ہے، میں اتنا جانتا ہوں حسین فاطمہ کا لخت جگر ہے، میں اتنا جانتا ہوں حسین میرا ایمان ہے، حسین میرا ایقان ہے، حسین میرا سر کا تاج ہے، اس کا جوتا میرے سر کا تاج ہے. میں اتنا جانتا ہوں میرا ایمان ان کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. میں یہ نہیں جانتا یزید کیا تھا، ابن زیاد کیا تھا، شمر کیا تھا، کوفی کیا تھے. میرا تعلق حسین سے ہے. میں اتنا جانتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں جس نے بھی یہ ظلم کیا، جو بھی اس واقعے میں ملوث تھا، یزید تھا، ابن زیاد تھا، شمر تھا، یا کوفی تھے، یا جو بھی تھے، یا وہ تھے جن کا نام مجھ تک نہیں پہنچ سکا، جو بھی اس واقعے میں ملوث تھا، ان سب پر خدا کی لعنت. میرے رب کی، میرے رب کی، میرے رب کی، جو بھی ملوث تھا، جس نے خانوادہ نبوت پر ظلم کیا، جو بھی قتل حسین میں ملوث تھا، ان سب پر خدا کی، قاتلان حسین پر خدا کی، دشمنان حسین پر خدا کی، دشمنان اہل بیت پر خدا کی. آخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.